کوئی امید بر نہیں آتی، کوئی صورت نظر نہیں آتی، موت کا ایک دن معین ہے لیکن نیند کیوں رات بھر نہیں آتی۔ مرزا غالب شاید دلی میں جب یہ شعر لکھ رہے تھے اور جب غدر کا دور چل رہا تھا اور انگریز فوجیں ہندوستان پہ حملہ آور تھیں، تو کسے معلوم تھا کہ یہ راہداریاں جن میں کبھی مغل آئے، کبھی تغلق آئے، کبھی خلجی آئے، کبھی ایبک آئے اور کبھی گوری سرکار آئی، ان راہداریوں نے آج بھی ان تمام قدموں کی چاپ ان دیواروں نے اپنے اندر محفوظ کی ہے۔ اور کہنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ لاہور شہر میں تاریخ کے وہ نقوش بکھرے ہوئے ہیں جن کو کبھی کوئی انسان شاید محسوس ہی نہیں کر پایا۔ یہ گلی والا دربار منسلک ہے علی مردان خان کے مقبرے سے، اور اس مقبرے کے اندر آ کر ایک علیحدہ ہی تعمیرات کا، ساتھ ساتھ ٹورزم کا، ساتھ ساتھ سیاحت کا اور ساتھ ساتھ شعبہ تاریخ کا ایک نیا مجموعہ ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے۔ السلام علیکم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں عوام کی آواز اور میرا نام ہے حمزہ ساجد رانا۔ آج موجود ہیں دوبارہ سے تاریخ اور میری حقیقت کے سیگمنٹ کے ساتھ۔ اس وقت موجود ہوں میں گلی والا دربار، جو کہ ایک ایریا ہے مغل پورہ کے اندر۔ یہ ایک سرنگ نما گلی ہے جو کہ قریباً آپ کہہ سکتے ہیں 800 میٹر لمبی ہے اور جا کے کنیکٹ کرتی ہے علی مردان خان کے مقبرے کو۔ علی مردان خان جس کا شاہ جہاں کے دور کے اندر بڑا ذکر ملتا ہے، لاہور کے اندر پہلی نہر کھدوانے والے شخص کا نام، لاہور کے اندر نئی تعمیرات لانے والے کا نام، اور سب سے بڑھ کر یہ دربار اپنے ہی اندر ایک نئی کیفیت، ایک تاریخ کو سموئے رکھتا ہے۔ اس گلی کی جو حقیقت ہے وہ آپ کو بیان کرنے جائیں گے، لیکن ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ اس وقت اس کے اندر ریسٹوریشن کا کام چل رہا ہے، اور چھوٹی اینٹ کا جو کہ مغل دور کا خوبصورت کام ہے وہ ہمیں جگہ جگہ نظر آ رہا ہے۔ آرکیالوجی ڈپارٹمنٹ محکمہ آثار قدیمہ اپنی کاوشیں جاری رکھی ہوئے، آپ کو اب لے کے چلیں گے دربار کی جانب اور آپ کو دکھائیں گے اس دربار کی حقیقت جو کہ آج تک کافی لوگوں کی نظروں سے ناآشنا رہا۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ میرے پس منظر میں موجود یہ داخلی دروازہ ہے علی مردان خان کے مقبرے کا۔ یہ جو ایریا ہے یہ ریلوے کی جو مغل پورہ کیریج فیکٹری ہے اس کے درمیان آتا ہے، لیکن یہ اس وقت جو پوری جگہ ہے یہ آرکیالوجی ڈپارٹمنٹ جو محکمہ آثار قدیمہ ہے اس کے پاس ہے۔ سب سے بڑی بات، اس مقبرے کو دوبارہ سے ریوائیو کرنے کے لیے بہت کوششیں کی گئیں، بڑے بڑے مسئلے اور ان چیزوں کا سامنا کرنا پڑا۔ ساتھ ساتھ ایک اور بات بھی ہے، اس کے ارد گرد جو تمام جگہ ہے وہ ایک جنگل کی سی کیفیت ہے۔ اگر آپ اس طرف دیکھیں تو یہاں پہ بانس کے، صنوبر کے اور اس کے علاوہ نیم کے اور کہہ سکتے ہیں آپ تریک کے، اور ساتھ ریلوے کوارٹرز ہیں۔ اس جانب بھی جنگل کا ہی ایک چھوٹا سا سلسلہ ہے۔ ویورز، یہ جو مرکز آپ کے سامنے ہے یہ وہ انسان ہے جس نے برِ صغیر پاک و ہند میں تعمیرات کو ایک نئی شکل دی، ایک عہد ساز شخصیت جس کا نام ہے علی مردان خان ابن امیر گنج علی خان۔ یہ وہ انسان ہے جس نے لاہور سے لے کر دلی تک تمام بڑی جو آپ کہہ سکتے ہیں نہریں ہیں وہ کھدوائیں، جو تمام بڑے مقبرے ہیں وہ بنوائے۔ کہا جاتا ہے کہ شالیمار گارڈن کے اندر جو پہلی نہر پانی لے کے پہنچی وہ بھی یہی انسان لے کے پہنچا، اور زہد و ریاضت میں ان کا کوئی ثانی نہیں تھا۔ یہ ایک ایسے انسان تھے جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ شاہ جہاں جس نے تاج محل بنوایا وہ بھی ان سے آ کر اپنی اور اپنے بچوں کے لیے، اپنی عہد حکمرانی کے لیے دعا کرواتے تھے۔ ایک بہت ہی عہد ساز شخصیت جن کا مقبرہ جو ہے اسے گلی والا دربار بھی کہا جاتا ہے، اور ایک جو کہتے ہیں یہ جو لاہور کے قریب و جوار کا ایریا مغل پورہ، ادھر ایک سرنگ کے ساتھ یہ ایک اٹیچ کیا گیا ایریا۔ اس وقت یہاں پہ جو کام ہو رہا ہے وہ والٹ سٹی یہاں پہ بڑا ایک اچھا کام کر رہی ہے، لیکن ساتھ ساتھ یہ جو 3 قبریں ہیں، بیچ میں علی مردان خان کی قبر ہے اور سائڈوں پہ جہاں تک یہاں پہ انفارمیشن ہمارے پاس ہے یہ ان کے جو رشتہ دار ہیں ان کی قبریں۔ آگے چلتے ہیں، آپ کو اس مقبرے کے اور دکھاتے ہیں۔ کہتے ہیں جو لاہور شہر ہے اس کے اندر کئی ایسے گپت قید خانے اور عقوبت خانے، لیکن سب سے بڑھ کر تہ خانے جن کے اندر ہر مقبرے کی ایک علیحدہ سٹوری۔ آج اسی طرح کے ایک تہ خانے سے آپ کو روبرو کرا رہے ہیں۔ میں اپنے کیمرہ مین کو کہوں گا عاصم بھائی بڑے دھیان سے آئیے گا۔ یہ اس کا تہ خانہ ہے جس کو ریوائیو کیا گیا، اور اس تہ خانے میں بھی 3 قبریں ہیں۔ آئیے آپ کو ان سے روبرو کراتے ہیں۔ بڑی حیرت کی بات ہے کہ لاہور میں ان چیزوں کو آج تک کبھی بھی میرے خیال میں ان کے ساتھ کبھی کوئی شناسائی ہی نہیں بنائی گئی، اور جس طرح کہا جاتا ہے کہ تمام مغل درباروں کے اندر تمام جگہوں پہ جو اصل قبر ہوتی ہے وہ بیسمنٹ کے اندر ہوتی ہے،
اور یہ بات میں انڈیا کی بھی آڈینس کو کہنا چاہوں گا جو کہتی ہے کہ جی تاج محل تیجو محل نے تھا اور ادھر قبر جو اوپر ہے وہ جعلی تعویذ ہے. اوپر تعویذ ہے, اس کے ایگزیکٹ نیچے یہ علی مردان خان کی ولد امیر گنج علی خان, اور اس کے اوپر بڑا خوبصورت ایک قطعہ تاریخ وفات جو ہے کتبہ تاریخ وفات لگا ہوا ہے اور لکھا ہوا ہے امیر صاحب دولت مشیر صاحب حشمت. اور لکھا ہوا ہے آگے ایک اور لفظ لکھا ہوا ہے, ویورز میں ذرا قریب جا کے پڑھتا ہوں کیا لفظ لکھا ہوا ہے, پینٹ نے کچھ نقوش کو مٹا دیا. شاگوئے علی و مرد و حق آگاہ مردان خان مرچو کرزی دنیائے دو سوئے بقائے آخر ندائے آمد بتارے بخش کے عالی جا مردان خان. یہ فارسی کے کچھ شعر ہیں جو اس قبر کے اوپر لکھے گئے ہیں. یہ لاہور کا کوئی پہلا مقبرہ نہیں ہے جس کے اندر اس طرح بیسمنٹ کے اندر قبر موجود ہے. تمام جو لاہور کے اندر دائی انگا کا مقبرہ ہو, مقبرہ جہانگیر ہو, نور جہاں کا مقبرہ ہو, انارکلی کا مقبرہ ہو, تمام میں بیسمنٹ کے اندر تہ خانے کے اندر قبر ہوتی ہے. اور یہ والے ویوز میرے خیال میں ابھی تک آپ نے کسی بھی ٹی وی اسکرین سے دیکھے ہوں گے. اس کے یہاں پہ چاروں طرف 12 یہ چھوٹی چھوٹی راہداریاں جن سے میرے خیال میں ہوا کا گزر ہوتا ہے اور ان کو اوپر سے بند کر دیے گئے. اب باہر چلتے ہیں, آپ کو اس جو پورے مقبرے کی چھت ہے نا وہ دکھاتے ہیں. مقبرہ علی مردان خان, اس کے چاروں جانب اگر آپ دیکھیں تو ایک جنگل کا گمان ہوتا ہے, کیونکہ جس دور میں یہ بنا تھا آپ میرے سانس کی روانی سے اندازہ کر سکتے ہیں میں کتنا خطرناک سیڑھیوں کا زینہ چڑھ کے اوپر آیا ہوں. جس دور میں یہ بنا تھا اس کے مشرقی جانب شالامار باغ ہے, مغربی جانب لاہور کا ریلوے اسٹیشن ہے, لیکن اس دور میں شاید یہ علاقہ باغ ہی رہا ہوگا کیونکہ اس کے آس پاس اس وقت یہ جو جگہ ہے, یہ جو لاہور ریلوے اسٹیشن کا آپ کہہ لیں ڈاک یارڈ ہے یا جو اس کی ریبلڈ فیکٹری ہے اس کے پاس ہے. سامنے اس کا انٹرس گیٹ ہے جو کہ مغل آرکیٹیکچر کی جو ہے نا ایک خوبصورت یادگار ہے. سب سے بڑھ کے کیا ادھر آ کے ایک چیز جو محسوس ہوتی ہے نا کہ ہمارے ملک میں دیکھنے کے لیے کتنا کچھ ہے. باہر کے ملکوں نے تاریخ کو سبجیکٹ بنا کر کتنی ترقی کی اور ہم نے صرف آبجیکٹیفیکیشن آف وومن اینڈ آبجیکٹیفیکیشن آف مٹیریل اسی کے پیچھے لگ گئے. اپنی تاریخ کو یاد رکھیے, یہ تاریخ آپ کو آگے جا کے بہت فائدہ دے گی. لاہور صرف ایک عہد ساز شہر نہیں, ایک تاریخی شہر نہیں, باغات کا شہر نہیں. لاہور ایک نا سنگین اور ایک کامیاب ان دو چیزوں کی سوچ کا عکاس ہے. آپ جب لاہور میں آتے ہیں آپ کو مختلف مقبرہ ملتے ہیں. بدھو کا آوا ہو گیا, مقبرہ جہانگیر ہو گیا, علی مردان خان کا مقبرہ ہو گیا. یہ تمام قبروں کے اوپر بنے ہوئے جو سٹرکچرز ہیں یہ مغل آرکیٹیکٹ جو ہے نا پوری دنیا میں اپنی اس مثال آپ ہے. لیکن ان جگہوں کو وزٹ انسان کیسے کرنے ہیں, کیونکہ اگر دیکھا جائے جہاں تک مجھے پتہ ہے ہمارے ملک میں ان چیزوں کی اتنی ویلیو نہیں ہے. نئی نسل اس تمام خوبصورتی سے ناآشنا ہے. یہاں پہ آ کر دنیا کی بے ثباتی تو محسوس ہوتی ہے, لیکن ساتھ ساتھ اس بات کا بھی ادراک ہوتا ہے کہ بنانے والے کیا بنا کے چلے گئے. اور واقعی میں یہ دنیا فانی ہے, کیونکہ جن کی قبروں کے اوپر, جن کی مرکت کے اوپر اس قدر عالی شان مقبرے بنے ہیں وہ آج ایک سنسان ویران, بلکہ میں کہوں گا تھوڑے لیوریج لے کے کیڑوں کی اور کہتے ہیں نا الوؤں کی آماج کا یہ ویرانی, یہ بے ثباتی, لیکن ساتھ ساتھ اس کی خوبصورتی اپنی مثال آپ ہے. آئیے اور یہاں پر اپنی آنکھوں کے نور کو دوبارہ سے روشن کریں. جی ویورز, ہمارے ساتھ ایک انسان موجود ہے جو کہ یہاں پہ تعمیرات میں کام کر رہے ہیں, کاریگر ہیں. یہاں پہ نام کیا آپ کا؟ فرقان اللہ. فرقان اللہ صاحب موجود ہیں. انہوں نے ابھی بتایا کہ وہ یہاں پہ کام کرتے ہوئے پچھلے رمضان میں گرے بھی تھے یہ پوری آرچ کی ہائٹ سے. ان سے پوچھتے ہیں یہ کام کب سے یہاں پہ چل رہا ہے اور کمپلیٹ کب ہوگا؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. فرقان اللہ صاحب, آپ نے جو پہلے بتایا اپنا واقعہ وہ ذرا بتائیں. میں سر کوئی 3-4 سال تو کام کر رہے ہیں. ہاں جی, یہ 2-3 تو ٹینڈر ہوئے نے, تو جس طرح بھی قسمت آیا تو میں دستی کام کرنے والا. فریسکو, پکا کلی,
सारा काम मैं जानना, काशीकारी ये वो। तो मैं काम कर रहा, तो काम कर दे हादसा हो गया, मैं गिर गया, फिर कूले की हड्डी भी टूट गई, पसली भी टूट गई। तो इस महकमे की खिदमत कर दे अरसा दराज हो गया, कोई सन 76-75 से काम कर रहा हूँ मैं महकमे सारे कदीम में, सारी उम्र गुजर गई मेरी। तो आपको ये जो कशीदाकारी होती है, काशीकारी होती है, बहुत मुश्किल काम, बहुत मुश्किल। ग्राफी। हाँ, हर किसी का काम है ही नहीं, बहुत मुश्किल काम है, किसी को आता ही नहीं। अब तो वक्त आ गया, कुछ सीखता भी नहीं है। मुगल आर्ट बहुत मुश्किल, बहुत मुश्किल है जी। आपने किस किस तारीखी इमारत पे इसके अलावा काम किया? मैंने बहुत जगह की है, कोई एक दो नाम बता दो। एक दो नहीं, मैं तो बहुत सारे नाम हाँ, बताऊंगा। प्लीज। सबसे पहले शालामार बाग में किया, स्टार्ट मैंने शालामार से किया, मस्जिद वजीर खां किया, चबुर्जी किया, चिन्योड़ मस्जिद किया, मोहम्मद खां मस्जिद पिशावर किया, मुल्तान किया, सदोदी किया, हरम गेट में किया, बहुत सारे काम मैंने किए। इसमें मेन जो ग्राफी बनाते हैं उसमें मेन चीजें क्या होती हैं? जरा कुछ चीजों के नाम बता सकते हैं जो ये आर्ट के डिजाइन होते हैं? आर्ट के डिजाइन मतलब ये जो फ्रेस्को होता है एक तो, और फ्रेस्को है, स्टक्को है, मनवतकारी है, काशीकारी है, तो गालबकारी है, बहुत सारे नाम हैं। और अब कोई सीखता नहीं इसे? सीखता कम ही कोई सीखता है, मुश्किल काम है बहुत। मुश्किल काम, हर किसी का काम नहीं, जिसको शौक है वो करता है। मैंने ज़्यादा काम मस्जिद वजीर खां से सीखा है, क्योंकि वो तो समझो वो गढ़ है, वो तो हर काम है। तो बस ये इंशाल्लाह कब तक कंप्लीट हो जाएगा? ये इंशाल्लाह जल्दी हो जाएगा, 6 माह तक हो ही जाएगा इंशाल्लाह। फुरकानुल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे जो इनमें अच्छी बात लगी, इन्होंने वो काम सीखा है जो कि आजकल नायाब है। इन हाथों की मेरे ख्याल में ना हमारी सरकार को कदर है, ना हमारे लोगों को कदर है। ये काम को सीखता ही नहीं। वक्त की ज़रूरत यह है कि ये पुराना मुग़ल आर्ट है, इसको बचाने के लिए इस तरह के लोगों को एज ए इंस्टीट्यूट, एज अ प्रोफेशनल इंसान समझा जाए और उनकी कदर की जाए, और कुछ ऐसी एकेडमीज़ को बनाया जाए, कुछ ऐसे परफॉर्मिंग आर्ट्स के इदारों को बनाया जाए जहाँ पे इन लोगों को एज अ इंस्ट्रक्टर रखा जाए, ताकि नई नस्ल में ये वाला हुनर मुंतकिल हो। वो कहते हैं ना, इन लोगों से है फ़न जिंदा, इन लोगों से है तारीख़ जिंदा, और ये माशाल्लाह ताबिंदा है। अल्लाह ताला इनकी हयाती करे। सर बहुत शुक्रिया आपका। आज मौजूद थे अली मर्दान खान के मकबरे में, आपको कहानी सुनाई इस मकबरे की, मफलूकुल हाली दिखाई, साथ साथ आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट महकमा आसार कदीमा का काम दिखाया। अगर इस बिल्डिंग के आप स्ट्रक्चर देखें तो बीच में एक बड़ा गुंबद है, साइडों पे कम से कम 8 बुर्जी हैं, जैसे इनमें किसी ज़माने में चौबदार खड़े होते होंगे। और ये इंसान अली मर्दान खान, जिसने लाहौर को तामीरात का नया वस्फ दिया, लाहौर की शान बढ़ाई, लाहौर में पहली बार एक नहरी निज़ाम को लॉन्च किया, हम सारी ज़िंदगी गोरी चमड़ी को, अंग्रेज़ों को वो क्रेडिट देते रहे। असल क्रेडिट इस इंसान का है जो कि मुगलपुरा की ज़मीन में मदफन है। कहने का मकसद ये है कि जब भी इन मकबरों में आते हैं, इन तामीरात में आते हैं, यहाँ पे आके एक मुख्तलिफ किस्म की कैफियत डेवलप होती है, एक अजीब किस्म का एहसास डेवलप होता है कि हमने क्या अपनी तारीख़ से इंसाफ किया। और अगर हम अपनी तारीख़ को भूल जाएंगे तो आने वाला कल जो है, हमारा मुस्तकबिल जो है, या एक ताबनाक माजी जिसे हम छोड़कर आगे बढ़ रहे हैं, वो कैसा होगा? कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करिएगा, क्योंकि हम आवाम की आवाज़ के इस सेगमेंट तारीख़ और मेरी हकीकत में आपको उन पुरानी जगहों से, उन गुप्त तारीख़ के दरीचों से रोशनास कराते हैं जिनको शायद आपने ना कभी महसूस किया, ना कभी समझा, और आने वाली नस्ल को समझाने की कोशिश करना वो तो बिल्कुल दरकिनार रहा। अपने कीमती फीडबैक से हमें ज़रूर आगाह करिएगा, क्योंकि इससे मेरी तो बहुत रहनुमाई होती है। आवाम की आवाज़ के इस सेगमेंट तारीख़ और मेरी हकीकत से हमजा साजिद राना को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर।